الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا اور لٹا دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بغیظہم ان کے غصے کے ساتھ لم ینالوا خیرا نہیں انہوں نے پائی کوئی بھی خیر وکف اللہ المؤمنین القتال اور کافی ہو گئے اللہ تعالیٰ مومنوں سے قتال سے وکان اللہ قویا عزیزا اور ہیں اللہ تعالیٰ بہت طاقتور بہت غالب بنو نذیر یہودیوں کی سازش اور قریش اور بنو غطفان اور دیگر قبائل عرب بہت سارے جو اکٹھے ہو گئے تھے مسلمانوں کے خلاف حلہ بول دیا تھا انہوں نے مدینہ پر کہ تہس نہس کر کے رکھ دیں گے اور کلا کما کر کے رکھ دیں گے ولیعذ باللہ اور مدینہ میں موجود یہودیوں کو بھی ورغلایا گیا ان کو بھی ساتھ شامل کیا گیا بنو قریظہ کو تو یہ جو اندر باہر سے یہ دشمن اوپر نیچے سے آ گئے اور بڑی ایک مشکل صورتحال پیدا ہو گئی اللہ نے دلوں میں ڈالا مسلمانوں کے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی تو پھر کفار کو محاصرہ کر کے بیٹھنا پڑا پھر لمبے محاصرے کے بعد وہ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے دل برداشتہ ہو گئے ان کے لیے محاصرہ جاری رکھنا مشکل ہو گیا چہم گوئیاں شروع ہو گئیں تو اللہ کی طرف سے سخت سردی کا موسم تھا تیز و تند ہوا چلی اللہ نے وہ لشکر اتارے جن کو لوگ نہیں دیکھتے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها بہت سارے لشکر آئے تھے تو ہم نے ان کے اوپر ہوا بھی بھیجی اور ہم نے ان کے اوپر وہ لشکر بھی بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیرا کہ بصیرا اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے تھے اللہ دیکھ رہا تھا تو پھر گویا کہ اللہ نے پھیر دیا کفار کو محاصرہ چھوڑ کے جانا پڑا اور جب وہ محاصرہ چھوڑ کر تیز و تند ہوا اور اللہ کے لشکر جب وہ شدید خوف میں مبتلا ہوئے اور پھر وہ محاصرہ چھوڑ کر بھاگے تو انہوں نے کوئی خیر حاصل نہیں کی نہ کوئی دنیا کا فائدہ اور دین کا فائدہ اخروی فائدہ تو ان کے لیے ہے ہی نہیں دنیا کا کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں کر سکے بلکہ مسلمانوں کا رعب ان کے اوپر طاری ہو گیا آئندہ ان کے پاس ہمت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں سے لڑ سکیں جب تقریباً 10,000 کا ٹھاٹھے مارتا لشکر جب وہ مدینہ پر چڑھائی نہیں کر سکے اور مسلمانوں کا نقصان نہیں کر سکے اب ان کے حوصلے پست ہو گئے اس موقع پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زبان رسالت سے آپ نے فرمایا تھا کہ اب آئندہ یہ حملہ نہیں کریں گے اب آئندہ ہم حملہ کرنے جایا کریں گے اب بہت ہو گیا دفاع کرتے کرتے ڈیفنس کرتے کرتے اب اوفنس ہوگا اب ہم اقدام کریں گے ایسے حوصلے پست ہوئے اور اللہ نے ایسا رعب طاری کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تو یہ تو آپ کی خاص خصوصیت بھی تھی
آپ کی خاص نشانی بھی تھی کہ اللہ نے آپ کا رعب 1 مہینے سے دشمنوں پر طاری کیا ہوا تھا. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے دور کی مسافت سے دشمن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب طاری ہو جاتا. جب مسلمانوں کو مغلوب نہیں کر سکے اتنے بڑے لشکر کے بعد بھی، تب ان کے حوصلے پست ہو گئے آئندہ کے لیے. پھر اس کے بعد وہ عمرۃ القضاء والا واقعہ ہوا، صلح حدیبیہ، پھر فتح خیبر، پھر فتح مکہ. پھر مسلمانوں نے ہی پھر اقدام کیا ہے، مسلمانوں نے حملے کیے ہیں. پھر جنگ حنین، پھر اطلاع ملی کہ رومی وہ حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں. جب یہ اطلاع ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب عرب تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اب وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں. اب گویا کہ عرب تو ایک لحاظ سے انہوں نے شکست کھا لی. اب ان کے اندر ہمت اور حوصلہ نہیں تھا کہ وہ حملہ کرنے کا سوچ سکیں یا مقابلہ کرنے کا سوچ سکیں. وہاں سے رومی، ان کے بارے میں پتہ لگا، وہ سپر پاور تھی، کہ اب رومیوں کو خطرہ محسوس ہو گیا ہے کہ یہ مدینہ میں یہ تو بڑے طاقتور ہو رہے ہیں، تو ان کا قلع کما کرنا چاہیے. تو جب یہ خبر ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ آپ انتظار کرتے کہ رومی آئیں یا ان کی طرف سے وہ کسی لشکر کو بھیجیں، اپنے کسی حمایتی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جائیں گے. تو جنگ تبوک، غزوہ تبوک یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سخت گرمی کا موسم تھا، بڑا دور کا سفر تھا تبوک کا، مدینہ سے تبوک بہت بڑا فاصلہ ہے. آپ وہاں گئے. جب رومیوں نے دیکھا کہ یہ تو اتنے حوصلہ مند ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ ہمارے حملہ کرنے سے یا ہماری حملہ کرنے کی دھمکی سے ڈرتے، یہ تو ان کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے اور یہ اتنے بہادر ہیں کہ یہ تو باقاعدہ ہم پر حملہ کرنے آ گئے ہیں. تو یہودی پھر رومی آئے نہیں مقابلہ کرنے کے لیے. مسلمان وہ 20 دن انتظار کر کے، جب وہاں سے کوئی نہیں آیا تو پھر وہ اپنے رعب دھاک بٹھا کر گویا کہ واپس آئے. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی، جن میں سے 13 سال تو مکہ مکرمہ میں گزرے، اور ہجرت کے بعد صرف 10 سال کے عرصے میں اللہ نے یہ اپنے جو وعدے تھے، اللہ نے وہ وعدے پورے کیے. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَوَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ. اللہ نے وعدے کیے تھے بڑی غنیمتیں ملیں گی، بڑی غنیمتیں ملیں گی، تم عرب اور عجم پر تم غالب آ جاؤ گے، تم ان کے مالک بن جاؤ گے، تم روم اور فارس کے خزانوں کے مالک بن جاؤ گے. تو بڑی جلدی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کے یہ وعدے پورے ہوئے. اور وہ جو اللہ نے فرمایا تھا قسمیں کھا کر، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. کہ چاشت کے وقت کی قسم، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے بیزار ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخری وقت آپ کے لیے پہلے وقت سے زیادہ بہتر ہے. ہر آنے والا وقت پہلے وقت سے بہتر ہے. آپ کی آخری زندگی وہ فتوحات کے اعتبار سے، مسلمانوں کی فتوحات بہت بڑھ گئی تھی اور مسلمانوں کا رعب اور دھاک عرب تو عرب، روم اور فارس پر بیٹھ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے تھوڑے سے عرصے میں، اور پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں، سیدنا عمر فاروق کے دور میں روم اور فارس کو فتح کر لیا گیا. اور پھر اس کے بعد تو اموی دور میں تو آدھی دنیا کا بڑا حصہ مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا، اور اللہ کے وعدے پورے ہوئے. والعاقبۃ للمتقین،
والعاقبۃ للتقوی، انجام متقین کا ہوتا ہے دنیا میں بھی، اور آخرت تو ہے ہی متقین کے لیے. تلک عقبی الذین اتقوا، یہ جنت متقی لوگوں کا انجام ہے. تو انجام کار ہمیشہ متقین کے ساتھ. تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں. یہ اللہ کی ایک ایسی سنت ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ اللہ کی ایسی سنت ہے جو پہلے لوگوں میں بھی گزر چکی، اور اللہ کی یہ سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. بس فرق یہ ہے کہ ایمان کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، دین پر عمل کرنا پڑتا ہے، کتاب و سنت کو رہبر اور رہنما بنانا پڑتا ہے. وہن، کمزوری، دنیا کی محبت، موت کا خوف، ان چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اتحاد اتفاق پیدا کرنا پڑتا ہے. تو پھر اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ وعدے تو وہ پورے ہو کر رہتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ کے وعدے پورے ہوئے. تو اللہ فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، اور پھیر دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے کے ساتھ ہی. لم ينالوا خیرا، نہیں انہوں نے پایا کوئی بھی خیر. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہو گئے اللہ مومنوں کو قتال سے. اللہ اکیلے ہی مومنوں کو قتال سے کافی ہو گئے. مومنوں نے خندق کھودی، اس خندق کی وجہ سے کفار اکٹھا حملہ نہیں کر سکے. اکا دکا کوئی آتا تو مسلمان وہاں دھاک میں بیٹھے ہوتے، تاک میں بیٹھے ہوتے، مسلمان ان کو قابو کر لیتے. وہ اکٹھے حملہ کر ہی نہیں سکے، اور پھر اللہ نے ہوا بھیج کر اور اپنے لشکر بھیج کر اللہ نے ان کو پھیر دیا واپس. تو گویا کہ پھر اللہ اکیلے ہی مومنوں کو قتال سے کافی ہو گئے. اللہ نے اکیلے ہی مدد کی، اور جب جس کے ساتھ اللہ ہو تو پھر اللہ تو ہمیشہ غالب آتے ہیں، اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور ہے اللہ بہت طاقتور اور بہت غالب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ حج عمرے پر بھی صفا مروہ پر یہ دعا پڑھتے تھے، اور اسی طرح سفر کی واپسی پر، جہاد وغیرہ پہ بھی آپ یہ دعا پڑھتے تھے. یہ دعا خاص طور پر مشکل موقعوں پہ پڑھنی چاہیے. کیا دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے. اس وقت اصل میں ہمارا عقیدہ اور ایمان متزلزل ہوا ہے. اللہ کے وعدوں پر اعتماد نہیں رہا، یقین نہیں رہا. اور دین تو اصل نام ہی اللہ کے وعدوں پر، غیب پر ایمان لانے کا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ اکیلے ہی معبود برحق ہیں. اعز جندہ، اللہ اپنے لشکر کو عزت دیتے ہیں. اور نصر عبدہ، اور اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی. اللہ نے اپنے لشکر کو عزت دی، اپنے بندے کی مدد کی. وغلب الاحزاب وحدہ، اور اللہ گروہوں پر اکیلے ہی غالب آگے. فلا شیء بعد، اللہ کے بعد کوئی شے نہیں ہے. مختلف الفاظ اس کے احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں. یہ بھی دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قفل من الغزو او الحج او العمرہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے یا حج عمرہ سے واپس آتے تو آپ پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 دفعہ پڑھتے، اور پھر آپ فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ.
ونصر عبدا وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی، اور اللہ نے شکست دی لشکروں کو اکیلے ہی۔ مختلف الفاظ مختلف احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ نے لشکروں کو اکیلے ہی شکست دے دی، وکف اللہ المؤمنین القتال، اور کافی ہو گئے اللہ مومنین کو قتال سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مومنوں کو دو بدو آمنے سامنے لڑنا نہیں پڑا، اور وہ آمنے سامنے کی لڑائی نہ ہوئی جس میں نقصان بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ نے اکیلے ہی کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ بہت طاقتور بہت غالب ہے۔ یہ تو معاملہ ہوا ان لوگوں کے ساتھ جو محاصرہ کیے بیٹھے تھے، ان کو تو محاصرہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور اتار دیا یعنی اللہ نے الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی ان کی، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من صیاصیہم ان کے قلعوں سے، وقذف فی قلوبہم الرعب اور ڈال دیا یعنی اللہ نے فی قلوبہم ان کے دلوں میں الرعب رعب کو، فریقا تقتلون وتأسرون فریقا ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور تم قید کر رہے تھے ایک گروہ کو۔ یعنی وہ جو پچھلی آیت ہے اس کا تعلق تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو مدینہ کے گرد محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو محاصرہ چھوڑ کر جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہاں بھاگ گیا، اور بڑے خوف میں اور بڑے رعب کے ساتھ ہیبت میں وہ وہاں سے بھاگے سر پٹ کر، جس کا جہاں سنگ سمایا وہ وہاں بھاگ گیا۔ یہ تو باہر والے لوگوں کی حالت ہے۔ اب وہ جو بنو قریظہ کے یہودی تھے انہوں نے بھی بدعہدی کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبریں پہنچ گئی تھی۔ جاسوس وہ ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری خبریں پہنچ چکی تھی، اسی لیے مسلمانوں کو بڑے مشکل حالات کا سامنا تھا۔ باہر اتنا بڑا لشکر موجود تھا، اور اندر مدینہ کے اندر یہودی باقاعدہ تیار بیٹھے تھے پیٹھ کے پیچھے وار کرنے کے لیے۔ تو اب جب باہر کے لوگ بھاگے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نے جب دیکھا کہ وہ لوگ بھاگ گئے ہیں، تو پھر اب انہوں نے ہتھیار وغیرہ اتارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل وغیرہ کیا، تو جبریل آگے جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے ہتھیار اتار دیے ہیں، اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ پہلے یہ جو یہودی ہیں ان کا کلا کما کرنا چاہیے، پہلے ان کا بندوبست کیجئے، ابھی آپ لڑائی ختم نہ کریں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ سب لوگ عصر کی نماز بنو قریظہ والے علاقے میں جا کر پڑھیں۔ ہم نے ان کی سرکوبی کرنی ہے، اور ہم نے ان کو ان کی بدعہدی کی سزا دینی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو کچھ لوگوں نے وہ مغرب بھی ہو گئی تب بھی انہوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں عصر کی نماز وہاں آپ نے فرمایا عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم چاہے عصر کا وقت نکل بھی جائے، اصل چیز ہے نبی کا حکم۔ انہوں نے کہا اب نبی کا حکم یہ ہے کہ عصر وہاں جا کر پڑھنی ہے، تو اب نبی کا حکم یہ ہے تو پھر عصر کا وقت اب جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہمارے لیے عصر کا وقت تب شروع ہوگا، چاہے عصر کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھو، ٹھیک ہے آپ نے فرمایا تھا عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھو، آپ کی مراد عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنا نہیں تھا، آپ کی مراد یہ تھی کہ یعنی جلدی وہاں پہنچو۔ تو ہم تو فوراً نکل گئے، ہم نے تو بالکل بھی تاخیر نہیں کی، لیکن عصر کا وقت نکل رہا ہے، مغرب کا وقت ہو رہا ہے،
تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد جلدی کرنا تھی، ہم نے جلدی کی، آپ کی مراد یہ نہیں تھی کہ اگر عصر کا وقت نکل بھی جائے، سورج غروب بھی ہو جائے، تب بھی عصر نہ پڑھنا؟ تو کچھ صحابہ کرام نے عصر کی نماز پڑھ لی عصر کے وقت کے اندر، سورج غروب ہونے سے پہلے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم وہاں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھیں گے۔ دیکھیے، دونوں لوگوں نے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کی ہے، اجتہادی اختلاف ہے۔ ایک گروہ نے سمجھا کہ بس ہم نے عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے، چاہے سورج غروب ہو جائے تب بھی ہم نے عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز تم نے وہاں جا کر پڑھنی ہے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد جلدی کرنا تھی، ہم نے جلدی کی ہے، اور لیکن عصر تو اپنے وقت پہ پڑھنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا بھی رد نہیں کیا، آپ نے گویا کہ دونوں کی ہی تائید کی، کسی کو غلط نہیں کہا۔ اب جب وہ وہاں پہنچے، اب وہاں یہودی اپنے قلعوں میں بند ہو گئے، بنو قریظہ کے یہودی، مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ اب کئی دن ان کا محاصرہ کیا، بہت سارے دن۔ اب دیکھیے، ایک وقت تھا کہ مسلمان مدینہ کے اندر محاصرے میں تھے، اور دشمنوں نے باہر سے مدینہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ استاد اب آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی۔ جی جی، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اب دیکھیے اللہ کے کام، اللہ کے فیصلے۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان محاصرے میں تھے، اور کفار مسلمانوں کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور مسلمان گویا کے محصور تھے مدینہ میں۔ اب اور وہ جو کفار باہر سے محاصرہ کیے ہوئے ہیں 10,000 کا لشکر، ان کے ساتھ ساز باز کر رکھی ہے مدینہ کے اندر ہی بنو قریظہ یہودیوں نے۔ اب گویا کہ محاصرہ مسلمانوں کا ہے، اور باہر سے اتنے بڑے لشکر نے محاصرہ کیا ہوا ہے، اور اندر سے یہودی، وہ جو دشمن ہیں مسلمانوں کے، وہ مدینہ کے اندر ہیں، اور وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے ساز باز کی ہے، اور ان کا دل ہے کہ تھوڑا سا حملہ ہو مسلمانوں پر، کچھ لوگ اندر آ جائیں خندقوں کے ذریعے، کہیں سے محاصرہ، کہیں سے ہمیں جگہ ملے تو ہم اندر آ جائیں، کچھ لوگ اندر آ جائیں، اندر سے یہودی جو ہیں وہ اپنا وار کریں گے۔ وہ یہ کہ یہودی اندر سے بنو قریظہ کے، اور باہر سے کفار، یہ سب آپ سمجھیے کہ وہ گویا کہ وہ محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور وہ ظاہری طور پر وہ غالب پوزیشن میں تھے۔ لیکن اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ جو باہر کا لشکر تھا وہ تو بھاگ گیا، 10,000 کا لشکر، اب وہ یہودی اکیلے رہ گئے۔ یہودی تو اصل میں باہر کے لوگوں کے رحم و کرم پر انہوں نے ساز باز کی تھی، بدعہدی کی تھی۔ اب اللہ کے فیصلے، اب وہ باہر کے لوگ اب کہاں سے ساتھ دیں، وہ تو خود بھاگ گئے ہیں۔ اب یہودی مسلمانوں کے رحم و کرم پر رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا اب یہودیوں کو ان کی بدعہدی کی سزا دی جائے۔ اب یہودی اپنے قلعوں میں، اور مسلمان محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ محاصرہ لمبا ہو گیا یہ بھی۔ لیکن اب یہاں اللہ تعالیٰ یہودیوں کے ساتھ تو نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی مدد کرتے اور مسلمانوں کو بھاگنا پڑتا یا محاصرہ چھوڑنا پڑتا۔ اللہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور یہودیوں کی تو زیادتی تھی، ظلم تھا، بدعہدی تھی، ان کو اللہ نے سزا دینی تھی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں یہ دن ہم لوگوں میں عدل بدل کرتے رہتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ دشمن محاصرہ کیے ہوئے تھے، اب ایک وقت ہے کہ دشمن، اب وہ قلعہ بند ہے، اور مسلمان محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ اب اللہ نے تو مسلمانوں کی مدد ایسے کی تھی کہ دشمن جو بہت زیادہ تھے، اللہ نے ان پر رعب طاری کر کے انہیں تو بھگا دیا جو باہر کا دشمن تھا۔ لیکن اب یہاں اللہ نے کیا کیا؟ یہاں اب اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ وہاں بھی اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی کہ وہ جو باہر کے دشمن تھے ان پر رعب طاری ہوا تھا۔ اب یہاں اللہ نے وہ جو اندر کے دشمن تھے یہودی، وہ جو قلعہ بند تھے، ان کے قلعے بڑے مضبوط تھے،
لیکن اب اللہ نے یہودیوں پر رعب طاری کر دیا. مسلمان محاصرہ کیے بیٹھے ہیں, یہودیوں پر رعب طاری ہوا. آخر کار یہودیوں نے انہوں نے افراد بھیجے, انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی. ان کو پتہ تھا کہ اب معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا. ان کو پتہ تھا کہ ہمیں اب کچھ نہ کچھ ماننا پڑے گا, اور یہ ہم پہ سختی ہوگی. پہلے بنو قینقاع یہودیوں نے بدعہدی کی, ان کو جلا وطن کیا گیا. پھر بنو نذیر یہودیوں نے بدعہدی کی, لیکن بہرحال وہ بدعہدی وہ اتنی بڑی نہیں تھی کہ پورے مسلمانوں کے خلاف سازش ہو. اگرچہ وہ بھی بڑی سازش تھی, چھوٹی سازش نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی سازش, بنو نذیر نے آپ پر پتھر گرانے کی سازش کی تھی, آپ کو شہید کرنے کی سازش کی تھی. اب یہ سازش بنو قریظہ کی بدعہدی, یہ تو تمام اہل مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کو پتہ تھا کہ یہ اب تیسری مرتبہ ہماری طرف سے بدعہدی ہوئی ہے, اور یہ معاملہ اتنا سیدھے سیدھے حل نہیں ہوگا. لیکن اب وہ اللہ نے ان پر رعب طاری کر دیا. اب وہ مدینہ کے اندر قلعہ بند ہو کے رہ نہیں سکے. ممکن ہے کہ وہ مزید حوصلہ کرتے اور مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جاتی. مسلمان کتنا عرصہ محاصرہ کرتے. تو اللہ نے مدد کی, اور اللہ نے یہودیوں کے دل میں رعب طاری کر دی ہے. اب یہودی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے, ہمارے بارے میں سعد بن معاذ جو سردار تھے انصار کے, وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیں, جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. انہوں نے حضرت سعد بن معاذ کا اس لیے انتخاب کیا کہ حضرت سعد بن معاذ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بنو قریظہ, یہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا, تو سعد بن معاذ ان کے حلیف تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ کوئی فیصلہ کریں گے ہمارے بارے میں, اگر سخت فیصلہ بھی کیا تو کوئی جرمانہ, کوئی ہماری جو فصلیں ہیں ان کا کوئی نصف یا کوئی اس قسم کا فیصلہ کریں گے, کوئی بہت سخت فیصلہ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت میں ہمارے حلیف رہ چکے ہیں. انہوں نے کہا سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں ہمیں وہ فیصلہ قبول ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے. آپ نے حضرت سعد بن معاذ کو بلایا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ 6 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے پر مسلمان ہوئے تھے, بلکہ آپ کے آنے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر شاید. ابھی ان کو 6 سال ہوئے تھے مسلمان ہوئے. بڑے فضائل حضرت سعد بن معاذ کے. جنگ احزاب میں انہیں تیر لگ گیا تھا, زخم لگ گیا تھا, وہ اس کی وجہ سے زخمی تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے سعد بن معاذ کو لے آؤ. معاملہ اتنا اہم تھا کہ حضرت سعد بن معاذ جو ہیں وہ باقاعدہ زخمی حالت میں سواری پر سوار ہو کر حاضر خدمت ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور انہیں کہا گیا کہ اب آپ فیصلہ کریں بنو قریظہ کے بارے میں. بنو قریظہ نے اپنا معاملہ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے. حدیث میں آتا ہے جب سعد بن معاذ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں اٹھ کر سعد بن معاذ کا استقبال کرو. قوموا الی سیدکم. اس سے پتہ لگتا ہے جب کوئی بڑا آئے, کوئی عزت والا آئے, ایک ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کر بتوں کی طرح کھڑے ہو جائیں, یہ جائز نہیں ہے. یہ اس طرح کر کے کھڑا ہونا یہ نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. نبی سے بڑھ کر عزت والا کون ہو سکتا ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی بشارت دی ہے والعیاذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت امیر معاویہ کی حدیث ہے, من سرہ ان یتمثل له الناس قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار. جسے بات اچھی لگتی ہے کہ لوگ اس کے لیے بت بن کے کھڑے ہو جائیں تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. تو یہ بڑوں کے اعزاز میں, اور چاہے وہ دنیاوی طور پر کوئی عہدے میں بڑے ہوں یا دینی طور پر علماء وغیرہ بڑے ہوں, تو یہ جائز نہیں ہے کہ ان کے لیے اس طرح ان کی تعظیم میں کھڑا ہوا جائے. ہمارے ہاں لوگ ترانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال اس کی اجازت نہیں دی, اور آپ نے اس پر شدید وعید سنائی ہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے
کہ آگے بڑھ کر کسی کا استقبال کیا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ بھی یہ تھی کہ جب آپ کے پاس حضرت فاطمہ آتی، حدیث میں آتا ہے کہ آپ بڑا اہتمام کرتے اپنی بیٹی کا، بڑا پیار کرتے ہیں ان سے. جب وہ آتی تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے، آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے. اور اسی طرح جب آپ جاتے حضرت فاطمہ کے پاس رضی اللہ عنہا وارضاہا، خاتون جنت، تو وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو جاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی ہیں آگے بڑھ کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھاتی. تو حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں یہ ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوموا الی سیدکم، نبی صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کسی کے لیے تعظیماً کھڑے ہونا اپنی ہی جگہ پر بت بن کے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن آگے بڑھ کر کسی کا استقبال کرنا وہ ظاہری بات ہے، کھڑے ہو کر استقبال کیا جائے گا، وہ الگ ہے اور وہ جائز ہے بالکل. تو جب وہ آئے حضرت سعد بن معاذ، اب انہوں نے جب ان سے کہا گیا فیصلہ کریں، یہودیوں نے اپنا معاملہ آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، تو حضرت سعد بن معاذ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ دیا. انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے، یہودیوں نے ہمیشہ بدعہدی کی ہے اور اب تو انتہا ہو گئی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ان میں سے جو بھی لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، اور جو لڑ نہیں سکتے، بچے جو بالغ نہیں ہوئے، بوڑھے اور عورتیں، انہیں قید کر لیا جائے، انہیں غلام لونڈی بنا لیا جائے. یہ سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد بن معاذ، آپ نے وہ فیصلہ کیا ہے زمین پر جو اللہ نے آسمانوں پر فیصلہ کیا ہے، یعنی اللہ کا بھی یہی فیصلہ تھا. تو آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کا فیصلہ جو ہے وہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی مرضی بھی یہی ہے. قوموں میں آگے بڑھنے کا مطلب دوسری احادیث سے لیا جائے گا نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں قوموا الی سیدکم. جب قوموا الی آتا ہے نا، تو اس پریپوزیشن یا صلہ، اس کا مطلب آگے بڑھ کر کسی کا استقبال کرنا ہوتا ہے. قوموا الی، کھڑے ہو جاؤ طرف اپنے سردار کے، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ، اور ایک ہے اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. تو ان دونوں میں فرق ہے نا. تو ایک ہے کسی کی طرف کھڑے ہونا، یعنی کسی کی کھڑے ہو کر کسی کی طرف جانا، اور ایک ہے کسی کے لیے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جانا. یہ دونوں حدیث سے ہیں. ایک حدیث یعنی ایک بات کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں کہ دیکھیے قوموا الی سیدکم، یہ الہ ہے. دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ والی، من سرہ ان یتمثل لہ الناس قیاما. یہ حضرت امیر معاویہ کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یتمثل لہ الناس قیاما، جسے یہ بات خوش کرے کہ مثال بن کے، بت بن کے کھڑے ہو جائیں اس کے لیے لوگ، تو اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. اب دیکھیے نا، یہاں ہے کہ کسی کی تعظیم میں ایسے کھڑے ہو جانا جیسے بت بن کر کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے وہ جو عہدے داران ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں ان کی تعظیم میں، اور ان کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے. تو یہ اس طرح کر کے کھڑے ہونا، یا استاد آ جائے کلاس میں تو سارے شاگرد کھڑے ہو جائیں، یہ جائز نہیں ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس کی حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے ہیں. تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. ایک چیز ہے کہ کسی کی طرف کھڑے ہونا، قیام الہ، وہ کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر کسی کا استقبال کرنا ہے. اور دوسری چیز ہے
کہ کسی دیکھیے یہ حضرت انس کی حدیث ہے جو میں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا. حضرت انس فرماتے ہیں ما کان شخص احب الیہم رؤیۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے زیادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحابہ کرام کو کوئی بھی محبوب نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اور آپ کے اتنے احترام کے باوجود وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا، جب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے تو کھڑے نہیں ہوتے تھے. کیوں کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ یہ نہیں صحابہ کرام کو دل نہیں کرتا تھا، یا صحابہ کرام محبت نہیں کرتے تھے، یا احترام نہیں کرتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی احترام نہیں کرتے. صحابہ کرام کے دل میں یہ نہیں تھا احترام نہیں تھا، محبت نہیں تھی. صحابہ کرام سے بڑھ کر نبی سے محبت کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے. لما يعلمون من کراہیتہ لذالک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز کتنی ناپسند ہے، اس لیے صحابہ کرام کھڑے نہیں ہوتے تھے. تو دیکھیے ہمیں فرق کرنا پڑے گا. ایک چیز ہے کہ کوئی آئے تو اس کے لیے کھڑا ہوا جائے، القیام لہو، کسی کے لیے کھڑا ہوا جائے، یہ جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ میں ایک عزت دار شخص ہوں، عہدے دار شخص ہوں، دنیاوی مال و دولت عہدہ میرے پاس ہے تو لوگوں کو میرے لیے کھڑا ہونا چاہیے، تو ایسے شخص کو اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لینا چاہیے. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. لیکن ایک ہے کسی کی کھڑے ہو کر کسی کے لیے استقبال کے لیے آگے بڑھنا، یہ جائز ہے بالکل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خود حکم دیا ہے صحابہ کرام کو، انصار کو، کہ آپ سعد بن معاذ کے لیے کھڑے ہوں، قوموا الی ان کی طرف کھڑے ہوں، یعنی کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر ان کا استقبال کریں. اور اسی طرح یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی ہے. جب حضرت فاطمہ آتی تھی قام الیہا، میرے خیال میں حدیث آ جائے گی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سر، اس میں تو ساتھ وہ ایک شرط بھی ہے کہ وہ اس سے خوش بھی ہو، یعنی ایک جو منٹ جس کے لیے ایک منٹ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما رأیت احدا کان اشبہ کلاما وحدیثا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فاطمہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو بات کرنے کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ ہو حضرت فاطمہ سے. حضرت فاطمہ سے بڑھ کر بات چیت میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مشابہ نہیں تھا. وکانت اذا دخلت الیہ، جب حضرت فاطمہ داخل ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قام الیہا، تو آپ آگے بڑھ کر آپ کھڑے ہو کر آپ ان کی طرف جاتے، وقبلہا، ان کو بوسہ دیتے. ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل بھی ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایک ہے کہ کھڑے ہو کر کسی کے استقبال کے لیے آگے جانا آپ کا اپنا فعل بھی ہے اور آپ نے حکم بھی دیا ہے، اور ایک ہے کہ آپ نے منع فرمایا کہ کوئی شخص کسی کو اپنے استقبال کے لیے کھڑا نہ کرے، اور جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں تو اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. اب نعمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو یہ پسند کرے، یعنی جس کا دل میں تکبر ہو، گویا کہ یہ اس شخص کے لیے ہے. تو بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تکبر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو اپنے لیے کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے، پھر آپ صحابہ کرام کو منع کیوں کرتے تھے؟ تو میں نا نعمان صاحب، جب احادیث آ جائیں نا تو احادیث کا ایک مفہوم خود بخود واضح ہو رہا ہوتا ہے. وہ مفہوم جو ہے نا اس حدیث مبارکہ سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، اس حدیث مبارکہ سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے. ایک ہے کہ ہم نے کوئی اپنا من پسند مطلب حدیث سے نکالنا ہے. اب جس نے کھینچ کھانچ کر نکالنا ہے نا، کھڑا ہونا، وہ نکال لے گا. جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بات کو سمجھنا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس کی تعویل یہ ہے، وہ کہتے ہیں جو بندہ پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے بت بن کے کھڑے ہوں، اس کے لیے تو منع ہے. تو جو ناپسند کرے تو اس کے لیے تو پھر منع نہیں ہونا چاہیے. تو سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام کا کھڑا ہونا پسند کرتے تھے اپنے لیے؟ آپ تو پسند نہیں کرتے تھے. آپ پسند نہیں کرتے تھے پھر بھی آپ صحابہ کرام کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے. حدیث میں نے آپ کو دکھا دی ہے. اذان کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں. جی تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک ہے کہ کھڑے ہو کر کسی کا استقبال کے لیے آگے بڑھنا یہ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی ہے اور آپ کا حکم بھی موجود ہے صحابہ کرام کو، قوموا الی سیدکم. اور ایک ہے کہ کسی کے لیے کھڑے ہونا، وہ اگلا بندہ پسند کرے. دیکھیں اس کا کھڑا ہونا صحیح نہیں ہے. اگلا بندہ پسند کرے، اگلا بندہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ گار ہوگا کہ وہ حدیث مبارکہ کے مطابق اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. اگلا بندہ پسند نہ بھی کرے تب بھی کسی کا کھڑا ہونا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا اپنے لیے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے. آپ پسند کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیا آپ یعنی آپ صحابہ کرام کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے. آپ کیوں نہیں دیتے تھے؟ اس لیے آپ نہیں دیتے تھے کہ آپ پسند کرتے تھے؟ نہیں، آپ پسند نہیں بھی کرتے تھے پھر بھی آپ اجازت نہیں دیتے تھے. تو اس سے کیا پتہ لگا؟ اس سے پتہ لگا کہ یہ تقسیم کرنا کہ جی اگر اگلا بندہ پسند کرے پھر تو منع ہے، اگر اگلا بندہ پسند نہ کرے پھر جائز ہے. نہیں، اگلا بندہ پسند کرے نہ کرے دونوں صورتوں میں کسی کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حماد صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ٹخنوں سے شلوار نیچے کرنے کے لیے وہ تعویل کرتے ہیں جی وہ تو اصل میں ٹخنوں سے نیچے شلوار کرنا تب منع ہے جب وہ تکبر کے ساتھ. حالانکہ کئی احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنے کو ہی تکبر قرار دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے بغیر بھی اس کی سزا یہ بتائی ہے کہ وہ حصہ آگ میں جائے گا. اصل میں کھینچ کھانچ کر پھر بھی اپنا کوئی مطلب نکالنا. میں آپ کو بتاؤں اکثر رک جاتے تھے. اصل میں اگر تعویل کرنی ہو نا، میں آپ کو ایک اکثر میں بات کہتا ہوں، اگر انہیں تعویل کرنی ہو نا ہم ہر اللہ رسول کے حکم سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی تعویل نکال سکتے ہیں. ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں. میں اکثر کہتا ہوں اگر کسی بندے نے قرآن سے موسیقی ثابت کرنی ہے نا کھینچ کھانچ کے وہ بھی نکال لے گا. کسی بندے نے شرک ثابت کرنا ہے نا قرآن سے کھینچ کھانچ کر وہ بھی نکال لیتے. کسی بندے نے جو بھی ثابت کرنا ہے نا نیت بد بہانے سو. اصل رویہ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اب میں آپ کو کہتا ہوں جتنے ہمارے فرقے ہیں، ہمارے جتنے مسالک ہیں، سب قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرتے ہیں. صرف اہل حدیث دیوبندی نہیں، بریلوی حضرات بھی، شیعہ بھی، مرزئی بھی قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے وہ کہاں سے دلائل لے آتے ہیں؟ وہی توڑ موڑ کر دلائل لانا. یہ تو آپ کو پتا غامدی حضرات دیگر حضرات بھی موسیقی قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں. کون سا حکم ہے دین کا جو انہوں نے اپنی حالت میں باقی رکھا ہے؟ جہاد تک کو تو انہوں نے کہہ دیا وہ بنی اسماعیل کے ساتھ تھا، دین کا اولیاء بگاڑ دیے. یعنی جو بات امریکہ اور یورپ نے کہنی ہے وہ بات غامدی صاحب نے قرآن سے نکال دینی. احادیث کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہے. تو اصل میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں ایک رائے قائم کر کے قرآن و حدیث کو ہمیں ادھر ادھر کرنا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث ہمیں کس طرف لے جا رہے ہیں. مومن تو ممکن آ کے جہاں قرآن لے جائے گا حدیث لے جائے گی مومن ادھر ہی ہو جائے گا. ہاں باقی اگر احادیث کے اندر کوئی صراحت کے ساتھ، جیسے اب کسی کے لیے کھڑا ہونا اور کھڑے ہو کر کسی کا استقبال کرنا، احادیث میں اس کا فرق واضح ہو رہا ہے. تو جب وہ فرق واضح ہو رہا ہے تو ایسا فرق واضح ہے بالکل. تو کسی کے استقبال کے لیے دیکھیں کوئی مہمان آپ کے گھر میں آپ بیٹھے رہتے جگہ پر، جی میں نے کھڑے نہیں ہونا. نہیں، آپ کھڑے نہ ہوں، آپ آگے بڑھ کر استقبال تو کریں. آپ جا کے گیٹ تو کھولیں گے، آپ آگے بڑھ کر اس کو ویلکم تو کہیں گے. آپ کے نہیں میں نے تو اپنی جگہ بیٹھے رہنا ہے، میں نے تو کھڑا نہیں ہونا. اپنی جگہ بت بن کے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں کلاس اسٹینڈ سکھایا جاتا ہے، ہمارے ہاں غلط ایٹیکیٹ ہے. ہمارے کوئی عہدیدار آ جائے جس سب کھڑے ہو جاتے جگہ پر، کیوں؟ کس لیے؟ ہاں اگر استقبال کرنا آگے بڑھ کر تو آگے بڑھ کر استقبال کیا جائے، ویلکم کیا جائے کسی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل بھی ہے اور آپ کا حکم بھی ہے، لیکن اگر آپ نے نہیں فرمایا تو نہیں. بہرحال
دفتر میں تواں و کرم کھڑے ہونا پڑتا ہے، کیوں ہونا پڑتا ہے؟ ہم نہ کھڑے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز تکبر نہیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں چاہتے تھے لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، آپ نہیں چاہتے تھے پھر بھی صحابہ کرام کا کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اگر ہم باس ہیں اور ایک طور طریقہ ہے، ہمیں لوگوں کو روکنا ہے، اور اگر ہم کسی جگہ ورکر ہیں اور لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں اس طور طریقے سے، اس رسم سے، اس رسم بد سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر اس کی وجہ سے ہمارے کوئی مخالف ہوتا ہے تو مخالف ہوتا رہے، ہمیں اللہ پر اعتماد اور اللہ پر توکل ہمیں کرنا چاہیے۔ بہرحال سیدنا سعد بن معاذ، ان کا فیصلہ کیا تھا؟ کسی نے کہا کہ فیصلہ بھی پیش کر دیں۔ وہ فیصلہ یہ تھا حضرت سعد بن معاذ کا، انہوں نے فرمایا تھا فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيكُمْ، انہوں نے فرمایا میں یہ فیصلہ کرتا ہوں ان تقتل المقاتلہ، کہ لڑنے والوں کو قتل کر دیا جائے، وَأَن تُسْبَ النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، وَأَن تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ، ان کے مال کو بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ سیدنا سعد بن معاذ کا فیصلہ ہے بنو قریظہ بدبخت یہودیوں کے بارے میں، کیونکہ ان کی بدعہدی بار بار ہو چکی تھی اور انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سعد بن معاذ کا وہ فیصلہ ہے زمین پر جو اللہ کا آسمانوں پر فیصلہ ہے۔ اور میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ سیدنا سعد بن معاذ وہ زخمی تھے، وہ شہید ہو گئے، وہ پھر اس زخم سے بچ نہیں سکے، فیصلہ کرنے کے کچھ دیر بعد، کچھ دنوں بعد وہ اسی زخم سے وہ پھر فوت ہو گئے۔ اور وہ اتنے جلیل القدر صحابی تھے، حدیث میں آتا ہے کہ جب سیدنا سعد بن معاذ فوت ہوئے ہیں تو اللہ کا عرش ہل گیا ہے، اہتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ۔ بہت جلیل القدر صحابی ہیں سیدنا سعد بن معاذ، جنہوں نے یہ فیصلہ فرمایا تھا۔ ان کی بہت تعریف ہے احادیث مبارکہ میں۔ جنگ بدر کے موقع پر انہوں نے زبردست تقریر کی تھی، اور انصار جو اپنا قبیلہ تھا، انہوں نے ہر طرح کی تسلی کی بات کی تھی، اور انہوں نے فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وہ نہیں کہیں گے آپ سے جو یہودیوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے کہا تھا، جاؤ تم دونوں جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے انتظار کرتے ہیں، آپ ہمیں سمندروں میں اترنے کا حکم دیں گے سمندر میں اتریں گے، آپ ہمیں خشکی میں لڑنے کا حکم دیں ہم لڑیں گے، آپ ہمیں جیسے حکم دیں ہم کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ۔ جی صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ۔ حضرت سعد بن معاذ کا اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ ان کی موت سے اللہ کا عرش ہل گیا۔ یہ سعد بن معاذ کی فضیلت ہے، اور ان کی موت اتنا بڑا حادثہ ہے کہ اللہ کا عرش ہل گیا۔ اب کچھ لوگ یہاں سوال کھڑے کریں کہ جی اللہ کا عرش ہل گیا، بس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، تو ہمارا ایمان ہے اس پر، اور اسے سعد بن معاذ، سیدنا سعد بن معاذ کا مقام اور مرتبہ ثابت ہوتا ہے۔ 6 سال کے عرصے میں انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا، کیا ایمان ان کے دل میں تھا پہاڑ جیسا، کہ ان کو کیسے اتنا بلند مقام ملا۔ وہ روب میں نہیں آئے کسی کے، انہوں نے دیکھیے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا پچھلا تعلق جاہلیت کا تعلق یہودیوں سے کیا ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ حق بات کیا ہے اور حق فیصلہ کیا ہونا چاہیے، اور دیکھیے انہوں نے وہ فیصلہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا عرش کے اوپر بھی یہی فیصلہ تھا۔ اور پھر انہی سعد بن معاذ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب یہ فوت ہوئے تو ان کو قبر نے بھینچا، قبر بھینچتی ہے ہر شخص کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس قبر کے بھینچنے سے کوئی بچ جاتا تو سب سے پہلے سعد بن معاذ بچتے۔ یہ بھی حضرت سعد بن معاذ کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا سعد بن معاذ بھی قبر کے بھینچنے سے نہیں بچے، اگر کوئی بچتا تو یہ بچ جاتے۔ یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کے فوت ہونے سے اللہ کا عرش ہل گیا، لیکن قبر نے انہیں بھی بھینچا ہے۔ تو بہرحال یہ قبر کا فتنہ اور قبر کا عذاب اور ان چیزوں سے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔